السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، کافی تعطل کے بعد الحمدللہ دوبارہ کلاس شروع ہو رہی ہے۔ تو ہمارا ٹاپک جاری ہے ماضی اور ماضی کے 6 ابواب۔ آج اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو مضارع کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ جو میں آپ کو لکھانا چاہتا ہوں اور سمجھانا چاہتا ہوں وہ ہیں علامات مضارع۔ مضارع کی علامات، یعنی کیسے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ مضارع اب شروع ہو گیا۔ 4 بڑی بڑی علامات آپ کو آنی چاہیے۔ سب سے پہلے ہے یا، پھر ہے تا، پھر ہے الف، پھر ہے نون۔ یا، تا، الف، نون، یہ 4 علامات مضارع ہیں۔ آپ قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں الحمدللہ، تو آپ پڑھتے ہیں وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے۔ جو ہی آپ نے پڑھا یضرب اللہ، یضرب، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ مضارع آ گیا ہے، کیونکہ علامات مضارع میں سے یا آئی پڑی ہے۔ یہ سر سٹارٹ میں آتی ہے یا نون، یہ حروف جا؟ ہاں، یہ بھی ایک مدر صاحب نے پوائنٹ ریز کیا ہے۔ علامات مضارع آپ کو شروع میں نظر آئیں گی۔ یضرب اللہ الامثال، ینصرون، وہ مدد کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ نضرب، ہم بیان کرتے ہیں۔ یفعل اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک میں آپ کو مثال بھی دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ بھی آ جائے مزید ماشاءاللہ۔ یضرب، شروع میں یا پڑی ہے، یہی علامت مضارع ہے۔ اسی کا ہم پیارے اسٹوڈنٹس بنا لیتے ہیں تضرب، تا شروع میں آئی پڑی ہے، یہی علامت مضارع ہے۔ اضرب، حمزہ آیا پڑا ہے یا الف، یہی علامت مضارع ہے۔ نضرب، نون آیا پڑا ہے شروع میں، یہی علامت مضارع ہے۔ تو یا، تا، الف اور نون، یہ 4 علامات مضارع ہیں۔ پہلا پوائنٹ تو آپ کو یہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے۔ اب ہم اس سے ایک پوائنٹ وائز میں آپ کو چیزیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ دوسرا پوائنٹ جو آپ کو آنا چاہیے کہ مضارع میں 2 معنی پائے جاتے ہیں۔ ماضی میں ایک معنی پایا جاتا تھا، گزشتہ، گزرا ہوا۔ مضارع میں پیارے اسٹوڈنٹس 2 معنی پائے جاتے ہیں۔ حال کا بھی معنی پایا جاتا ہے اور مستقبل کا بھی معنی پایا جاتا ہے۔ پریزنٹ بھی اسی میں ہے اور فیوچر بھی اسی میں ہے۔ 2 پوائنٹ کلیئر ہو گئے۔ پوائنٹ نمبر 3 وہ یہ ہے کہ وہ جو ہم 6 پڑھ رہے تھے، ہوا، ہم، انتا، انتم، آنا اور نانو، یہاں بھی فی الحال ہم مضارع کے 6 پرسنز پڑھیں گے۔ کتنے پڑھیں گے؟ 6۔ اب میں ایک ایک کو لکھتا چلا جاتا ہوں اور آپ کو کلیئر کرتا چلا جاتا ہوں۔ سب سے پہلا تو یہ لکھا بھی پڑا ہے لیکن دوبارہ بھی لکھ دیتے ہیں۔ پہلا جو باب ہے ماضی کا، ثلاثی مجرد کا، وہ ہے ضربہ۔ کیا ہے؟ اسی کا مضارع ہے یضرب۔ ضربہ ہے واحد مذکر غیب، تو یضرب بھی ہے، واحد بھی ہے،
اور مذکر بھی ہے اور غائب بھی ہے، موجود بھی نہیں ہے۔ یہ بھی ساتھ لکھ دیتے ہیں، واحد مذکر غائب۔ ترجمہ کیا ہوگا اس کا؟ وہ ایک مرد مارتا ہے یا وہ ایک مرد مارے گا، دونوں معنی آپ نے کرنے۔ یہ بھی ساتھ لکھ لیں اگر آپ، وہ ایک مرد مارتا ہے یا مارے گا۔ پہلی بات علامات مضارع، دوسرا دو معنی، تیسری اب ہم شروع ہو گئے ہیں اس کے تھوڑے سے ڈسکشن کی طرف۔ جیسے ہم نے زاربا ایک کے لیے لکھا تھا اور پھر اس کی جمع لکھی تھی زاربو، تو یضربو پہ بھی ہم ڈائریکٹ جمع پہ جائیں گے۔ یہ آپ ایسے سمجھ لیں ہوا اور ہم والی بات، یہ ہوا اور ہم۔ تو یضربو کی پیارے اسٹوڈنٹس جمع ہے یضربونا۔ کیا ہے؟ یضربونا، اس کا ہے یہ جمع مذکر غائب، اور اس کا ترجمہ کون کرے گا؟ کون ترجمہ کرے گا یضربونا کا؟ وہ سب مرد مارتے ہیں یا وہ سب مرد ماریں گے۔ لکھ لیں یہ بھی، وہ سب مرد مارتے ہیں یا وہ سب مرد ماریں گے۔ اب پیارے پیارے اسٹوڈنٹس، ہوا بھی ہو گیا اور ہم بھی ہو گیا۔ یضربو ہوا ایک مرد مارتا ہے اور یضربونا ہم یضربونا، ٹھیک ہو گیا۔ اب آ گیا ہے، ہم کیا کہتے تھے؟ ضربتا، ماضی میں کہتے ہیں ضربتا، تو ایک مرد نے مارا، اور مضارع میں ہم کہیں گے تضربو، تضربو۔ اس کا نام ہم رکھیں گے واحد مذکر حاضر بھی اس کو کہتے ہیں اور مخاطب بھی کہتے ہیں۔ مخاطب نہیں کہنا، اس کو کہنا ہے مخاطب، جس سے خطاب کیا گیا ہے۔ ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ تو ایک مرد مارتا ہے یا تو ایک مرد مارے گا۔ تضربو میں کتنے معنی پائے گئے؟ دو، تو ایک مرد مارتا ہے یا تو ایک مرد۔ ٹی پی آئی کے ذریعے آنتا والا پروسیس شروع ہو گیا، ہوا ہم آنتا، اب آنتا تک پہنچ گئے ہیں۔ اس کی اب ہم نے لکھنی ہے جمع، تضربو کی جمع ہے تضربونا، بن کیا گیا؟ جمع مذکر حاضر بھی اس کو کہتے ہیں کیونکہ موجود ہے، اور مخاطب بھی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس سے خطاب کیا جا رہا ہے، جس سے ہم انٹریکشن کر رہے ہیں۔ یہ ایسے سمجھ لیں کہ اب وہ انتم آ گیا ہے، ہاں انتم۔ تضربونا کا معنی ہے تم سب مرد مارتے ہو یا تم سب مرد مارو گے۔ یہ لکھتے چلے جائیں کیونکہ ہوم ورک بھی پھر آپ کو دینا ہے۔ تضربونا کا کیا معنی ہو گیا؟ تم سب مرد مارتے ہو یا تم سب مرد مارو گے۔ اب ہم اینڈ پہ آ گئے ہیں، جیسے آنا اور نحنو، وہاں پہ ہم آ گئے ہیں۔ اضربو، اس کو کہتے ہیں واحد مذکر اور مؤنث، یہ دونوں کے لیے ہوتا ہے، اور متکلم۔ متکلم کا معنی ہوتا ہے میرے پیارے اسٹوڈنٹس بات کرنے والا، کلام کرنے والا۔ اضربو ترجمہ، میں ایک مرد ابلیغ عورت۔ اضربو میں دونوں شامل ہیں، مرد بھی شامل ہے اور خاتون بھی شامل ہے، لیکن آپ جیسے مناسب سمجھیں گا دونوں معنی لکھیں یا ایک کی لکھ بھی سکتے ہیں۔ واحد متکلم بھی ہے، واحد مذکر ابلیغ مؤنث متکلم۔ متکلم کہنا ہے لام کی زیر کے ساتھ، کیونکہ یہ بات کرنے والا ہے۔ اور یہاں بھی آپ کو ایک ٹیکنیکل پوائنٹ بھی، اگر اس کو ہم بنا لیں نا متکلم لام کی زبر کے ساتھ، تو وہ آپ بن جائیں گے جس سے کلام کیا جا رہا۔ ایک متکلم ہوتا ہے اور ایک متکلم ہوتا ہے، ایک مخاطب ہوتا ہے اور ایک مخاطب ہوتا ہے۔ یہ
روٹین میں تو ہم زیروں زبروں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، لیکن عربی میں بڑے احتیاط سے زیریں اور زبریں استعمال کرنی ہیں، پورے کا پورا میننگ چینج ہو جائے گا، مطلب اور مفہوم چینج ہو جائے گا۔ تو اضربو کا ہم کیا کریں گے ترجمہ؟ میں ایک مرد مارتا ہوں یا میں ایک مرد ماروں گا۔ اور آخری ہے ہمارا نضربو، یہ میں اوپر لکھ رہا ہوں، نضربو، نضربو، اس کو ہم لکھیں گے جمع مذکر متکلم، اور ترجمہ ہم کریں گے ہم سب مرد مارتے ہیں یا ہم سب مرد ماریں گے۔ یہ کیا ہو گیا؟ جمع مذکر متکلم۔ یہ مؤنث بھی اس میں وہ بعد میں باتیں کریں گے، لیکن فی الحال میں چاہتا ہوں کہ چلو آپ کو مذکر تک ہی معلوم رہے۔ اب اسٹوڈنٹس دیکھیے گا پلیز، یضربو میں کون سی علامت مضارع ہے نجیب اللہ صاحب؟ یا۔ اور یضربون میں یا جی یا دونوں جگہ پہ یا ہے۔ اور تضرب میں کون سی علامت مضارع ہے؟ تا۔ اور تضربون میں، اور حاجی صاحب اضرب میں کون سی علامت مضارع ہے؟ الف۔ اور آپ بتائیں بھائی نضرب میں نون۔ تو ہم نے پڑھی کتنی تھی علامات مضارع؟ چاروں آ گئی، یا بھی آ گئی، تا بھی آ گئی، الف بھی آ گئی، نون بھی آ گئی۔ آگے چل رہے ہیں، یہ پہلا باب ہے ضربا یضربو۔ جیسے ضربا ماضی کے ہم نے 6 صیغے پڑھے تھے نا، 6۔ کون کون سے؟ ضربا، ضربو، ضربتا، ضربتم، ضربتو، ضربنا۔ وہی جو 6 ماضی کے تھے وہی 6 ہم نے مضارع کے بھی پڑھے۔ یضربو، یضربونا، تضربو، تضربونا، اضربو، نضربو۔ ہم آپ کی توجہ ادھر ادھر زیادہ ڈائیورٹ کرنے کی کوشش نہیں کر رہے کہ چلو جو ہمیں 6 آئیں وہ تو کلیئر ہوں، پھر انشاءاللہ ہم اس کو آگے بھی لے کر چلیں گے۔ لیکن جو صاحب کتاب ہے، جو مؤلف ہے اس بک کا، وہ یہ چاہتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کی تھوڑی سی ایک بنیاد بن جائے، پھر انشاءاللہ اس پہ اور بہتری سے بلڈنگ کھڑی کی جا سکتی ہے۔ آگے جا رہے ہیں کیا؟ باب نمبر 2۔ اب یہ جو باب نمبر 2 ہوگا یہ 100% آپ لوگوں کے تعاون سے ہوگا۔ دوسرا ہمارا باب تھا ثلاثی مجرد کا، کون بتائے گا؟ ضربا یضربو کے بعد دوسرا باب علی صاحب؟ ناصرہ ینصرو، ویری گڈ، زندہ باد، ینصرو۔ چلو اب آپ ہی بتائیں، پہلا بتائیں ذرا۔ ینصرو پہلا ہے، ینصرو۔ ہاں جی آگے لکھا ہے، یہ کیا ہے؟ مضارع تو کلیئر ہو گیا، اس سے آگے واحد، آگے غیب، غیب ہے اس کو حاضر نہ بنا دینا، جو غیب ہے اس کو حاضر نہ بنا دینا، اور جو حاضر ہے اس کو متکلم نہ بنا لینا، اور جو متکلم ہے اس کو مخاطب نہ بنا دینا۔ اور یہ تھوڑا پیار ہے جی، ترجمہ بھی کریں۔ مدد کرتا ہے، وہ ایک مرد مدد کرتا ہے یا کرے، شاباش۔ کیوں کرے گا کیوں کیا ہے آپ نے؟ کیونکہ مضارع میں کتنے معنی پائے جاتے ہیں؟ کتنے پائے جاتے ہیں؟ ایک حال اور ایک مستقبل، تو اس لیے کرے گا۔ گا کس کی علامت ہے؟ فیوچر کی، اور تا ہے کس کی علامت ہے؟ حال کی، پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے۔ انگریزی بھی تھوڑی تھوڑی ساتھ یاد کرو جی۔ آپ جی اس کا دوسرا بنائیں، ینصرو کا۔ ہاں یہ واحد تھا، اب جمع آ گیا، ینصرونا۔ جیسے یضربونا تھا، کوئی نیا کارنامہ سر انجام نہیں دینا سوائے اس کے کہ ہاں جی یہ کیا ہو گیا؟ جمع مذکر غائب۔ ترجمہ کریں، وہ سب مرد مدد کرتے ہیں، شاباش، وہ سب مرد مدد کرتے ہیں
یا کریں گے، کیونکہ ہم نے کہا کہ مضارع میں کتنے معنی پائے جاتے ہیں حاجی صاحب؟ دو۔ حاجی صاحب اگر آپ ہو رہی ہے تو، اسی کا تو بنائیں جی۔ چلو علی صاحب نے آپ کی ہیلپ کر دی ہے۔ تنصرو جیسے تضرب وہ تھا، اب آ گیا، ہاں لکھاتے جائیں علی صاحب۔ تنصرو یہ ہوگا واحد جی مذکر مذکر حاضر حاضر بھی کہتے ہیں، اور مخاطب۔ یہ تب تک سلسلہ جاری رہے گا، تب جب تک آپ اس کو تب نہیں پڑھتے، تب یہ سلسلہ تب تک جاری رہے گا جب تک آپ اس کو تب نہیں پڑھتے۔ متکلم بھی، لیکن وہ اگر گئے تو پھر ایک نیا رولا شروع ہو جائے گا، قوم پہلی کنفیوز ہے، تو فی الحال ہم اس کو حاضر یا مخاطب تک رکھتے ہیں، جس سے بات کی جا رہی ہوتی ہے۔ تو جس سے بات کی جا رہی ہے وہ مخاطب ہوتا ہے اور حاضر بھی ہوتا ہے، اور جو بات کرنے والا ہوتا ہے وہ متکلم۔ تو جو علی صاحب اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا اس کو متکلم بھی کہہ سکتے ہیں؟ یس کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر اس قوم کو اس طرف لگا دیا تو کنفیوژن کا خطرہ ہے، لہذا فی الحال ہم مخاطب تک یا حاضر تک رہیں گے۔ ترجمہ کریں گی، ترجمہ۔ تو ایک مرد مدد کرتا ہے، تو ایک مرد مدد کرتا ہے یا تو ایک مرد مدد کرے گا۔ جی جی مظہر صاحب اس کی جمع بنائیں، تنصرو کی۔ شاباش، تنصرون، تنصرون، جلدی جلدی لکھوائیں گی صحیح۔ جمع مذکر حاضر یا مخاطب۔ ترجمہ کریں مظہر صاحب، ترجمہ کریں۔ تم سب مرد مدد کرتے ہو یا کرو گے۔ کرو گے۔ بولو یار، بولیں گے نہیں تو دنیا بولے گی پھر۔ ہاں جی آگے، ہاں جی آپ بنائیں۔ انصرو، شاباش، انصرو، آگے لکھائیں۔ واحد مذکر ابلیغ مؤنث۔ مؤنث کی اس لیے ابھی بات نہیں کرتے کہ شاید لوگ، لیکن یہ بھی سین میں رکھیں کہ اس میں دونوں ہیں، مذکر بھی ہے اور مؤنث۔ انصرو میں مذکر بھی ہے اور مؤنث۔ ترجمہ کریں۔ میں ایک مرد ابلیغ عورت، ابلیغ سے مراد ہے یا عورت، میں ایک مرد یا عورت مدد کرتا ہوں یا کروں گا، کرتی ہوں یا کروں گی۔ جی لاسٹ، آپ جی لاسٹ، ننصرو، ننصرو، آگے لکھائیں جی۔ جمع مذکر متکلم، شاباش، جمع مذکر متکلم، متکلم، جمع ہم سب مرد مدد کرتے ہیں جی، یا ہم سب مرد مدد کریں گے۔ ہم سب مرد مدد کرتے ہیں یا ہم سب مرد مدد کریں گے۔ بالکل ہو گیا ٹھیک۔ اب لکھیں ذرا تھوڑا سا ہوم ورک جو گھر سے یہ کر کے لے کر آنے ہیں، اور ابھی پھر آپ کا ہوم ورک بھی چیک کرتے ہیں جو 15 دن پہلے، کیونکہ درمیان میں موسم پھر کچھ ایکٹیویٹیز تھیں ادھر، کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ آپ درمیان سے کوئی کلاس نہ۔ ہاں جی تیسرا باب ہے عالمہ یا علم، تو آپ نے گھر سے بنا کے لے آنا ہے۔ یہ پہلے بھی دیا نہیں ہے، یہ ہم کر کے لائے ہیں۔ نہیں، ہاں تو ٹھیک ہے، پھر تو رولے ختم۔ پہلے ہم جیسے عالمہ یا علم اور عاملہ، یا نہیں ایک نہیں کرنے کا، چار کرنے، نہیں ایک میں چار ہے۔ یہ دیکھیں جی یہ باب نمبر 3 ہو گیا، عالمہ یا علم، اور چوتھا کون سا ہے؟ آصفہ یا آصفہ، ہاں عاملہ یا مالو، حاسبہ یاسبو، فاتح یفتح، فتح یا عالمہ یا میلو ہوتا ہے یا عملہ ہوتا ہے، یہ ایک ہی بات ہو گیا نا، عالمہ یا علم یا عاملہ یا مالو۔ فاتح یفتح، اور حاسبہ جیسے وہ خان صاحب کہہ رہے ہیں حاسبہ، یا آصفہ۔
تو دونوں میں فرق کیا ہے کون بتائے گا؟ زیر اور زبر. ہاں اس میں آئین کلمہ پہ زبر ہے اور اس میں آئین کلمہ پہ زیر ہے، بس یہی ایک فرق ہے. باقی پر زبر نہیں آئے گی. اور اگلا باب ہے فاتحہ، یہ سارا گھر کا کام ہے. یفتح، اور آخری ہے شاروفا، یشرفو، یشرفو. تو دوسرے اور چھٹے باب میں کیا فرق ہے کون بتائے گا؟ کیسے یہ باب ڈیفرنٹ کیوں بن گئے؟ اس میں بھی ینصرو ہے، اس میں بھی یشرفو ہے، تو پھر ڈیفرنس کہاں پہ ہے؟ 10 روپے انعام نہ رکھ دیا جائے. فاؤلا جانا. ہاں اس میں ماضی میں فرق ہے، اس میں تھا ناصرہ، اس میں ہے شاروفا. اس کے ماضی کے عین کلمے پر رولا ہے. کبھی ماضی میں کوئی ڈیفرنس ہو رہا ہوگا تو ایک باب بن رہا ہوگا، اور کبھی مضارع میں کوئی تھوڑی سی تبدیلی ہوگی تو ایک نیا باب بن رہا ہوگا. کلیئر ہو گیا؟ دیکھیں نا، اب فاتحہ اور ناصرہ تو سیم ہے ماضیاں، لیکن اس میں ینصرو ہے اور اس میں یفتح ہے. اب مضارع کے عین کلمے کی وجہ سے، کیونکہ اس پر پیش تھی اور اس پر زبر ہے، ایک علیحدہ باب بن گیا. یہ میں ریپیٹڈلی ٹائم اینڈ اگین آپ کو بتا چکا ہوں یہ چیزیں کہ یہ 6 باب کیسے بنتے ہیں. یہ 6 باب ایسے ہی بنتے ہیں. دیکھو نا، ناصرہ، فاتحہ، دونوں کی ماضی پر ایک ہی زبریں ہیں، تو پھر فرق کیا ہو گیا؟ ایک میں یفتح ہے اور ایک میں ینصرو ہے. اب ادھر دیکھیں، حاسبہ اور عالمہ دونوں کی ماضیاں سیم ہیں، لیکن ادھر یحسبو اور ادھر یا لامو. یہ جو لام پہ زبر ہے اور یہ جو سین کے نیچے زیر ہے، اسی فرق نے ایک علیحدہ باب بنا دیا. حسیبہ کے باپ کی پر دیر کی پر زبر آئے گی. ہاں وہ نیچے دیر لگائی ہوئی آپ نے. حاسبہ یحسبو ہوتا ہے. وہ زبر لگا دیا. حاسبہ یحسبو، حاسبہ یحسبو. تو یہ ہیں جی چند باتیں. اب آپ لیں ذرا